بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے سے، سبق نمبر 15A، 15ویں کا پہلا حصہ۔ پہلے ہم پچھلے اسباق سے چند سوالات لے لیتے ہیں، پھر آج کے سبق کی اور پڑھیں گے ہم۔ سوال ہمارے پاس ہے اجعلنی کے معنی بتائیے۔ اجعلنی، بنا مجھے، بنا ان سب کو، وہ بناتا ہے مجھے، بنا اسے، بنا مجھے، بنا مجھے، ماشاءاللہ، بنا مجھے، بنا مجھے، اے پارٹ، جزاکم اللہ خیرا، ماشاءاللہ، بالکل صحیح جواب ہے اے پارٹ، بنا مجھے، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ، وفی الآخرتی کا معنی بتائیے۔ اور آخرت میں، اور آخر میں، اور آخرت میں، آخر میں، سی پارٹ، اور آخرت میں، سی پارٹ، ماشاءاللہ، اور آخرت میں، جی صحیح بات، صحیح جواب ہے یہ، جزاکم اللہ خیرا، اور آخرت میں، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے وَتَوَاسَوْا کا معنی بتائیے۔ وَتَوَاسَوْا کا معنی بتائیے۔ اور ان سب نے ایک دوسرے کو سکھایا، اور ان سب نے وصیت تلقین کی ایک دوسرے کو، اور وہ سب سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو، اور ان سب نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ بی پارٹ، بی پارٹ، اور ان سب نے وصیت تلقین کی ایک دوسرے کو، بی پارٹ، بی پارٹ۔ جزاکم اللہ خیرا ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ، بی پارٹ، اور ان سب نے وصیت کی، تلقین کی ایک دوسرے کو، وصیت یعنی تلقین کی ایک دوسرے کو، جزاکم اللہ خیرن۔ جی بالکل، بی پارٹ جو ہے بالکل صحیح جواب ہے، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ تو آج کا سبق ہم دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ النصر اور گرامر میں فعل امر و نہی، جیسے فعل، جعل، فتح، اس سے کریں گے امر و نہی، اور نکات تعلیم یا شوق یہ کل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو گرامر اور نکات تعلیم یا شوق یہ کل ہوں گے۔ تو 12 نئے الفاظ اس لیسن میں ہیں جو قرآن مجید میں 944 بار آئے ہیں۔ تو سبق نمبر 15 کے اختتام تک جو ہے ہم 186 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن مجید میں 37,500 بار آئے ہیں۔ قرآن میں کل تقریباً 4500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں۔ تو ساتوں ہوم ورک ہم نے کرنے ہیں، 2 تلاوت کے، 5 منٹ دیکھ کے، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے کتاب سے، پاکٹ بک یا بکلیٹ یا شیٹ سے، ایک اس کی ویڈیو آڈیو سننی ہے جو ریکارڈڈ ہے، اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا ایک، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا ایک۔ اللہ نے جو آپ کا انتخاب کیا ہے قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے، تو اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں کہ رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر دیجئے اور زیادہ۔ تو تعارف لے لیتے ہیں ہم سورۃ النصر کا۔ سب سے پہلے سورۃ النصر کا، یہ ایک آخری اور مکمل سورت ہے، آخری اور مکمل سورت ہے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس بات کی طرف یہ سورت اشارہ کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو مکمل کر دیا، گویا ان نے جس مقصد کے لیے وہ بھیجے گئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا۔ اس میں یہ تعلیم ہے کہ نیک کام کرنے کے بعد ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ جب نیک کام کریں یا کوئی کامیابی ملے یا کوئی فتح نصیب ہو، تو بڑی کامیابی نصیب ہو تو کیا کرنا چاہیے، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، تو وہ چیز اس کی طرف اشارہ دیا گیا ہے۔ تو سورۃ النصر جو ہے یہاں سے شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح،
اذا جاء نصر اللہ والفتح. ماشاء اللہ. اذا جاء نصر اللہ والفتح یعنی جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. یعنی دیکھیے از ہم پڑھ چکے ہیں, اذا بھی پڑھ چکے ہیں, دونوں قریب قریب جو ہے 700 مرتبہ قرآن مجید میں از یعنی یا اذا آئے ہیں. اذا کا لفظ اور از کا لفظ. از کا معنی بھی ہے جب اور اذا کا معنی بھی ہے جب, دونوں کا معنی ہے جب. از اذا جب. ٹھیک ہے. تو جاء جاء جیسے فعل ہے اس نے کیا, جاء وہ آیا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہے اذا جاء یعنی اب یاد رکھنا ہے ہم نے کہ جب فعل ماضی سے پہلے اذا آ جائے یا اذا کے بعد جب فعل ماضی آئے تو وہ مضارع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. مضارع ہو جائے گا یعنی اب جب وہ آیا نہیں, جب وہ آ جائے. ٹھیک ہے. جب آئے جب آئے کیا ہے نصر اللہ. نصر اللہ نصر کے معنی ہے مدد, نصرت, مدد. یعنی نصر اللہ اللہ کی مدد. یعنی ہم صرف کوشش کرتے ہیں مگر کام اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو وہ اس کی مدد سے ہوتا ہے, ہم صرف اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. تو والفتح, والفتح یعنی وا کا معنی اور فتح کا معنی ہے فتح, کامیابی, کھولنا بھی کہتے ہیں. جیسے فتح الباب یعنی دروازے کو کھولو, تو یہ بھی ہے دروازے کو کھولنا. تو فتح ہوتا ہے کھولنا. تو اسی سے ہے جیت بھی, کامیابی بھی. یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ فتح سے ہمکنار ہو گئے. تو فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی. ہم نے دیکھا کہ یعنی یہ بات یہاں پہ واضح کر دی جا رہی ہے کہ جب آ جائے گی, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا تھا کہ جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح, تو یعنی آپ دیکھیں گے پھر آگے جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں. تو یہ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی تھی, بہت بڑی کامیابی ہوئی تھی. یعنی پھر کہا تھا کہ الیوم المرحمہ, آج جو یہ دن ہے یہ رحمت کا دن ہے, سب کے اوپر معافی کا دن ہے. تو علی الاعلان ہوا تھا. تو ایک لنک اور ہم اس سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ جیسے پرانے یعنی انشنٹ ٹائم میں, پرانے زمانے میں جب کوئی ایک گروپ یا ایک کوئی فوج دوسری فوج کے اوپر چڑھاوا کرتی تھی, کوئی قلعہ بند کر کے اندر اگر رہ جاتے تھے, اگر باہر والے اس دروازے کو کھول دیتے تھے تو مان لیتے تھے کہ ان کی فتح ہو گئی, ان کی جیت ہو گئی. تو مطالعے کے بعد ہم دعا کریں اللہ سے کہ اے اللہ ہماری بھی مدد فرما. اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ اگر ہم یہ بھی کام شروع کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا, تو اللہ ہمیں دکھائے گا وہ فتح اور اس کی مدد سے. تو ہم اللہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جو ہماری یہ کوششیں اور کاوشیں ہو رہی ہے تو ہماری اس میں نصرت اور مدد فرما. تو پھر احتساب کریں کہ کیا ہم نے وہ کام کیے ہیں جو اللہ کی مدد کو بلانے والے ہیں, تو ہم نے وہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. پھر پلان بنائیں کہ انفرادی اور اجتماعی کام کریں تاکہ ہم اللہ کی مدد ملے, ہمیں اس کی مدد کو بلا سکے. اور یہ احتساب کروں میں اپنا کہ اس ہفتے اس مقام پر کیا کر سکتا ہوں, وقت, پیسہ, صلاحیت استعمال دین کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں یا نہیں. تو پھر اس کی تبلیغ بھی کرنی ہے. تو چلیے بسم اللہ. اذا جاء نصر اللہ والفتح, اذا جاء نصر اللہ والفتح. ماشاء اللہ. اذا جب, اذا جب جاء آ جائے, نصر اللہ اللہ کی مدد, نصر اللہ اللہ کی مدد, والفتح اور فتح. والفتح اور فتح. آپ ترجمہ کریں. اذا جب جب جاء آ جائے نصر اللہ اللہ کی مدد, نصر اللہ اللہ کی مدد,
والفتح اور اور فتح اذا جاء جب جب آ جائے آ جائے نصر اللہ 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 کی مدد مدد اور فتح والفتح اور اور فتح فتح اذا جاء نصر اللہ والفتح جب آ جب جائے اللہ کی اللہ مدد اور کی مدد اور فتح مدد اور ماشاءاللہ اس طرح اس کا مفہوم اپنے دماغ میں بٹھانا ہے، اپنے دل کے اندر بٹھانا ہے کہ جب ہم نماز کے اندر ان صورتوں کی تلاوت کریں گے تو پورا مفہوم گونجنا چاہیے اور اللہ سے تعلق جڑنا چاہیے۔ چلیے بسم اللہ۔ سوال ہے اذا جاء کا مطلب ہے جب تم آتے ہو، جب وہ سب آتے ہیں، جب آ جائے، جب وہ آ جائے گی، جب آ جائے سی پارٹ سی جب پارٹ سی آ پارٹ جائے۔ سی پارٹ ماشاءاللہ سی پارٹ سی پارٹ بی پارٹ نہیں آ سکتا ہے، بی سی پارٹ پارٹ تو سی جب وہ سب آتے ہیں نہیں، تو جب وہ آئے، جب آ جائے، ٹھیک جب آ ہے جائے یہ سی پارٹ سی پارٹ بی پارٹ۔ ماشاءاللہ جی جی ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن۔ سی پارٹ جو ہے بالکل درست جواب ہے، ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن۔ جی نصر اللہ کا معنی بتائیے۔ اللہ کی نصر اللہ، مدد اللہ کا دین، اللہ بی کا پارٹ مدد، اللہ کا حکم، اللہ کی طرف سی سے پارٹ اللہ کی مدد بی پارٹ بی پارٹ اللہ کی مدد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بی پارٹ تصور، ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن، ماشاءاللہ بالکل بی پارٹ۔ اللہ کی مدد، اللہ کی مدد، ماشاءاللہ نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ کس ہجری سال میں مکہ فتح ہوا؟ 10 آٹھ ہجری میں، 9 ہجری، 8 ہجری، 7 ہجری؟ 8 ہجری آٹھ سی پارٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سی پارٹ جزاکم اللہ خیرن، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل جو ہے سی پارٹ صحیح جواب ہے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ ورأيت الناس و کا معنی ہے اور، یعنی اور آپ دیکھیں لوگوں کو، یعنی پہلے کہا اذا جاء جب آ جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور کامیابی، پھر کہا ورأیت اور آپ دیکھیں، اور آپ دیکھیں، تو یہ بھی اسی کے وزن پہ ہے جیسے فعلت، یعنی آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے ہاں۔ رأیت یعنی فعلت آپ نے کیا، ٹھیک ہے، رأیت آپ دیکھیں، تو جاء کا اسی کے اوپر بھی اثر پڑ رہا ہے، جاء کا اس کا بھی اسی کے اوپر اثر پڑ رہا ہے۔ و اور رأیت آپ دیکھیں، تو آپ نے دیکھا نہیں، آپ دیکھیں، الناس لوگوں کو، ٹھیک ہے، وَإِذَا اور جب آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ 241 بار قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے۔ الناس مطلب لوگ، انسان آدمی، یعنی ناس لوگ، انسان آدمی، ناس لوگوں کو کہتے ہیں۔ تو اس سے مراد ہے عرب کے مختلف قبائل کے لوگ، جیسے کیا ہوگا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو دخول یعنی دخول، وہ یدخلون داخل ہو رہے ہیں، وہ داخل ہو رہے ہیں، مضارع کا صیغہ یہاں پہ آیا ہے اور جمع کا صیغہ، یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں۔ دخول ہوتا ہے اندر آنا، خروج ہوتا ہے باہر نکلنا۔ آپ کہیں دیکھیں گے، اگر کہیں عرب کے ممالکوں میں یا کہیں حج کرنے کا اللہ نے موقع نصیب فرمایا تو وہاں یہ لکھا ہوتا ہے دخول اندر آنا انٹرنس، اور خروج ایکسٹ کو کہتے ہیں۔ فی دین اللہ کس میں، فی کہتے ہیں میں، فی کا معنی میں، دین اللہ اللہ کا دین، اللہ کا دین۔ دیکھیے دین اللہ اللہ کا دین کے معنی ہے بدلہ بھی، جیسے ہم نے مالک کی یوم الدین پڑھا، وہ بھی اس کا معنی ہے، اور دین کے معنی ہے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ، صرف رسومات نہیں، صرف ریچولز نہیں جو
خالی ادا کی جاتی ہے۔ دین الاسلام یعنی اس کا معنی ہے دین الاسلام۔ دیکھیے عیسائیت کا مذہب ہے تو اس میں پوجا پرستش ہے، لیکن تجارت، معیشت، سیاست کے قانون نہیں ہے۔ کمیونزم ہے، اس میں پوجا پرستش بالکل بھی نہیں ہے، لیکن تجارت، معیشت اور سیاست کے قانون ہیں۔ اسلام جو ہے دین ہے، اسلام مذہب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مذہب میں جو چیزیں ہوتی ہے وہ بالکل کم ہوتی ہے، اسلام کوئی مذہب نہیں، اسلام ایک دین ہے۔ اس میں پوجا پرستش بھی ہے، اس میں تجارت، معیشت، سیاست وغیرہ کے قانون، قوانین سب ہیں، سب چیزیں ہیں۔ وے آف لائف۔ تو اسلام یعنی دین میں ہر چیز اگر عبادت یعنی صحیح نیت سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے پورا، یعنی ہر کام اس نیت سے ہو کہ میں دین اسلام کے خاطر کر رہا ہوں تو ساری کی ساری چیزیں جو ہے عبادت بن جاتی ہے۔ تو دین کے معنی ہے یعنی وہ دین جو اللہ کا دین ہے، جو اس کی طرف سے دیا ہوا، اور مذہب جو ہوتا ہے وہ کسی شیخ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ کسی بڑے کی طرف سے ہوتا ہے، وہ کسی مذہبی گرو کی طرف سے ہوگا، وہ کسی پادری کی طرف سے ہو سکتا ہے، لیکن دین جو ہے اللہ کی طرف ہوتا ہے، اس کی طرف سے ہوتا ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کسی خالص ایک گروپ کے لیے، ایک جماعت کے لیے، ایک گروہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ پورے سب کے لیے ہوتا ہے۔ تو مذہب جو ہوتا ہے اس میں جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ مت ہے، مت یا مذہب، متوں میں متانتر یعنی بہت فرق ہوتا ہے، اور دین یا دھرم جو ہے وہ ایک چیز ہے۔ دھرم کا بھی دوسرا جو ہے پلورل نہیں ہے، تو دین کا بھی پلورل اتنا نہیں ہے کچھ بھی۔ تو یعنی دین ایک دین، اللہ کا دین۔ دین میں جو ہے محبت ہوتی ہے، اخوت ہونی چاہیے، جب ہوگی یہ اس سے چیک کیا جا سکتا ہے اپنے آپ کو۔ اگر مجھے اخوت، بھائی چارگی موجود ہے، ہر ایک سے محبت ہے، تو پھر میں دین پہ ہوں۔ اگر کہیں نہ کچھ کھوٹ آ رہی ہے تو میں کہیں نہ کہیں ہٹ رہا ہوں دین سے، کیونکہ اللہ محبت کرتا ہے اپنے ہر ایک مخلوق سے، تو ہمیں بھی اس کی مخلوق سے، الخلق عیال اللہ جہاں تک کہا گیا ہے، ہمیں بھی اس سے محبت رکھنی چاہیے۔ تو کیا ہوگا؟ یدخلون فی دین اللہ، پھر وہ لوگ جو ہوں گے، جب وہ ماحول ایسا تیار ہوگا کہ جہاں پیچھے کہا گیا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، یعنی جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، پھر فتح مکہ دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ اس محبت سے آ رہے تھے، تو پھر جب ایسے کام ہوں گے تو کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں گے یدخلون، وہ داخل ہوئے، فی دین اللہ، کس کے دین میں؟ اللہ کے دین میں، یعنی اس کے دین میں جس نے ان سب کو پیدا کیا، اپنے مالک کے دین میں۔ جیسے افواجن، افواجن مطلب فوج کی جمع ہے افواج، فوج آپ سمجھتے ہیں، فوجی کہتے ہیں ایک شخص کو جو اپنے فرائض نبھاتا ہے پوری طرح سے، جو ذمہ داری عائد کی جاتی ہے، اور افواج یعنی اس میں تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، فوج در فوج، ایک بہت بڑا گروپ۔ تو یعنی فتح و نصرت کا نتیجہ لوگوں کا دین میں داخل ہونا۔ کیا ہم اسی نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستے کھل جائے؟ ہمارا کتنا وقت اس میں صرف ہوتا ہے، پیسہ، دعوت، اصلاح میں لگتا ہے، کہ اگر لگتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھ رہا ہے کس نیت سے لگ رہا ہے، کیا کر رہے ہیں صحیح معنوں میں۔ تو اگر ایسا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آج بھی ہمیں ویسا دکھائے گا، آج بھی ہمیں ویسا دکھائے گا انشاءاللہ۔ چلیے بسم اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ موقع نصیب فرمائے، اور ہم سے وہ جس کام کے لیے ہم سب کو بنایا گیا ہے وہ کام ہم سے پورا ہو جائے۔ چلیے بسم اللہ۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، وَرَأَيْتَ اور آپ دیکھیں، وَرَأَيْتَ اور آپ دیکھیں، الناس لوگوں کو، النَّاسَ لوگوں کو، الناس لوگوں کو، یدخلون داخل ہو رہے ہیں، یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، فی دین اللہ، اللہ کے اللہ دین میں، کے دین میں، افواجن فوج در فوج، افواجن فوج در فوج فوج، در فوج، جب ملا کر اکٹھا یہاں رکنا ہوگا پھر افواجن سے افواجا ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے ترجمہ کریں، ورأیت، اور اور آپ دیکھیں، ورأیت پھر سے، اور آپ دیکھیں گے الناس لوگوں کو، لوگوں کو،
ورأيت الناس کیا ہوگا اور اتنا؟ اور آپ آپ دیکھیں گے لوگوں کو ماشاءاللہ. يدخلون داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ 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 کے دین میں افواجا فوج فوج در فوج، گروہ در گروہ. گروہ در گروہ یا فوج در فوج. چلے پھر سے پورے ٹکڑے کا ترجمہ کیجئے پوری آیت کا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں اللہ کے فوج در فوج. فوج در فوج. فوج ایک در بار فوج. اور. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. فوج در فوج. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرن. علم وقتب. دین کے معنی کیا ہے؟ قیامت اور ڈیش ڈیش. دین کے معنی قیامت اور ڈیش ڈیش. زندگی، زندگی گزارنے کے طریقے زندگی گزارنے کا طریقہ. زندگی گزارنے کا طریقہ. ماشاءاللہ زندگی گزارنے کا طریقہ. جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ. ڈی پارٹ. جی ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن. ڈی پارٹ بالکل صحیح جواب ہے. زندگی گزارنے کا طریقہ. افواجن کا معنی بتائیے. افواجن لوگ، فوج در فوج، گروہ اور فتح اکیلے. بی پارٹ. بی پارٹ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بی پارٹ ماشاءاللہ یعنی فوج در فوج یا گروہ در بی گروہ. پارٹ. جزاک اللہ ماشاءاللہ. بی پارٹ بالکل. بی پارٹ جو ہے صحیح جواب ہے ماشاءاللہ. سورہ نصر میں مذکور فتح کا نتیجہ، سورہ نصر میں مذکور فتح کا نتیجہ، دشمنوں کو ختم کر دیا گیا، مسلمان مالدار ہو گئے، لوگوں نے اسلام قبول کیا، دشمن مارے گئے. لوگوں نے اسلام قبول کیا. لوگوں نے اسلام قبول کیا. لوگوں نے اسلام قبول کیا. جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سی پارٹ ماشاءاللہ. سی پارٹ جی بالکل. سی پارٹ جو ہے بالکل درست جواب ہے. جزاکم اللہ خیرن. لوگوں نے اسلام قبول کیا ماشاءاللہ. آخری ٹکڑا ہے یعنی آخری آیت ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر. فسبح بحمدک ربک واستغفر. فسبح بحمد ہے ٹھیک ہے. ربک واستغفر. پس پاکی بیان کیجیے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور بخشش طلب کیجیے اس سے. ف کا معنی ہے پس یا تو. پس یا تو یعنی پس. ف. سبح سبح ہوتا ہے پاکی بیان کیجیے. اسی سے ہے سبحان اللہ یعنی اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. ٹھیک ہے. سبح فسبح بس پاکی بیان کیجیے. اور کس کے ساتھ؟ بحمدی. بی کا معنی ہے ساتھ، حمد ہوتا ہے تعریف یعنی بحمدی تعریف کے ساتھ. دیکھیے تسبیح کیا ہوتا ہے؟ تسبیح اور حمد. حمد میں خوبیوں کا بیان ہے اور تسبیح میں نقائص کی نفی ہے. تو ربی کا کس کی کرنی ہے؟ رب کے معنی ہے ذرے ذرے کی، پل پل کی پرورش کرنے والا، ہمارا ارتقا کرنے والا، ہمیں پروان چڑھانے والا. ایولوشن ہمارا ہوتا ہے جو رب کرتا ہے. تو اور ربی کا یعنی اپنے رب کی یعنی تیرے رب کی. واستغفر اور استغفار یعنی اور استغفر یعنی بخشش طلب کیجئے. بخشش طلب کیجئے. ہو مطلب اس سے، ہو مطلب اس سے، بخشش طلب کیجئے اس سے. اسی سے ہم استغفار کہتے ہیں.
مغفرت، غفور، مغفور، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. یعنی فسبح، پس پاکی بیان کیجیے. دیکھیے اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، یعنی نہ کوئی نقص ہے، نہ کوئی کمزوری ہے، اور نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے اس کو، اور نہ کسی کے دباؤ میں آتا ہے. وہ ظالم نہیں ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. واللہ علیم خبیر، علیم خبیر، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ خبر رکھنے والا ہے. اس کی نہ اولاد ہے کوئی، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، وہ تھکتا بھی نہیں ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی نہ وہ تھکتا ہے، نہ اس کو بیماری آتی ہے، نہ اس کو وہ بیمار ہوتا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ موت آتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے 99 ناموں کے لحاظ سے ہر صفت میں کوئی کمی نہیں، بالکل ساری صفات اس سے میں یعنی ان میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں بالکل بھی نہیں. اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں. وہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم و خبیر ہے، عادل ہے، سمیع و خبیر ہے، خالق ہے، جمیل ہے، وغیرہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں. یعنی 99 نام کے لحاظ سے ہر صفت میں بہترین، یعنی ہر صفت بہترین صفت ہے، قابل تعریف ہے. تو دیکھیے اگر اللہ سے شکایت ہو تو سبحان اللہ کی نفی ہو تو سچی تعریف و شکر حمد ہو ہی نہیں سکتا. اگر دل میں شکایت ہو تو سچی تعریف اور شکر دل سے ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اکثر تسبیح کے بعد حمد کا ذکر آتا ہے. تو تسبیح زیادہ ہے نماز میں اور اس کے بعد حمد ہے. تو دیکھیے تسبیح کے معنی، ہم جسے تسبیح کہتے ہیں نا، جو کچھ ہم نے وہ کسی دھاگے کے اندر پروئے ہوئے کچھ دانے ہوتے ہیں، اس کے معنی تسبیح نہیں ہے. سبح اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے، تو یعنی اس کی پاکی بیان کرو. تو یہاں قرآن کے اندر آیا کہ یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ بھی سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو کس طریقے سے؟ یعنی اس کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ اس کی تسبیح ہے. ہمیں بھی وہی حکم کہا ہے کرنے کو، خالی نام رٹنے کو نہیں، بلکہ اس نے جو کچھ کرنے کو کہا ہے ان کی پیروی کرنے کو. تو استغفار کیا ہے کہ اے اللہ ہمارے کام میں نقص و کمی رہ گئی ہے، ہماری تسبیح اور ہماری حمد دونوں ناقص ہیں، اس پر بھی ہم استغفار کرتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، معافی چاہتے ہیں. جب کسی نے کام کی توفیق ملے تو 3 چیزیں کرنا لازمی ہو ہم پہ، یعنی ضروری ہم سمجھے یہ ضروری کرنا: تسبیح، حمد اور استغفار. جب کوئی بھی ایک کام کرنے کو کی توفیق ملے، یعنی تسبیح اللہ کی تعریف پاکی بیان کر دی ہے، حمد کرنا ہے اور استغفار کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. چلیے بسم اللہ. فسبح، پس باقی بیان کیجئے، فسبح، پس باقی بیان کیجئے، بحمد، حمد کے ساتھ، بحمد، تعریف کے ساتھ، تعریف کے ساتھ یا حمد کے ساتھ یا شکر کے ساتھ، ربک، اپنے رب کی، ربک، اپنے رب کی، ماشاءاللہ، واستغفرہ، اور بخشش طلب کیجئے، واستغفرہ، اور بخشش طلب کیجئے اس سے. ماشاءاللہ. آپ ترجمہ کیجئے. فسبح، بس باقی بیان کیجئے، بحمد، تعریف کے ساتھ، ربک، اپنے رب کی، واستغفرہ، اور بخشش طلب کیجئے اس سے. ماشاءاللہ. فسبح بحمد ربک واستغفر، بس باقی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، اور تعریف کے بخشش ساتھ طلب اپنے کیجئے رب اس کی سے. اور بخشش طلب اس سے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. تسبیح کا مطلب ہے، تسبیح کا نقائص کی نفی، شکریہ ادا کرنا، مثبت باتیں کا کہنا، حمد کرنا. نقائص کی نفی، شکریہ ادا کرنا، سبھی تقریباً حمد ادا کرنا، حمد کرنا، تسبیح، حمد اور استغفار. دیکھ لیتے ہیں نقائص کی نفی، نقائص کی تسبیح، نفی، شکریہ ادا کرنا، حمد کرنا. یہ پارٹ ہے، تسبیح،
تسبیح میں نقائص کی نفی ہے اور حمد میں خوبیوں کا بیان. ٹھیک ہے, نیکسٹ سوال ہم لے لیتے ہیں. کیجیے, مغفرت کیجیے, مغفرت کرنا ہماری, اس سے مغفرت طلب کیجیے اور مغفرت کیجیے اس سے. تسبیح اور حمد. واستغفر. جواب آ گئے. بخشش طلب کرنا. ماشاءاللہ. مغفرت طلب کیجیے. بی پارٹ جو ہے یعنی اور ہے نا, وہ اور اور مغفرت طلب کیجیے اس سے, اور مغفرت طلب کیجیے اس سے. انہو کان توابا. آخری ٹکڑا. انہو بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے, بڑا توبہ قبول کرنے والا. دیکھیے انہ مطلب بے شک. دیکھیے بہت زیادہ 1534 بار جو ہے انہ کا لفظ آیا ہے. انہ اگر اس کو ہو کے ساتھ جوڑیں گے, جیسے ہم کا ای گمنا ہم نے پہلے پڑھا ہے, تو انہ بے شک وہ, انہ ہم کیا ہوگا, بے شک وہ سب, ان کا بے شک آپ, تو انکم انی میں, انکم بے شک آپ سب, انکم آپ, اننا بے شک ہم سب, بے شک ہم سب. ماشاءاللہ. تو انہا کیا ہوگا, انہا بے شک وہ عورت, وہ عورتیں, وہ سب عورتیں, بے شک وہ عورت. ماشاءاللہ. چلیے ذرا اس کو عربی میں میرے ساتھ دہرائے. عربی میں ایک بار بسم اللہ. انہو اشاروں کے ساتھ, انہو, انہم, انکا, انی, انکم, اننا, انہا. ماشاءاللہ. دیکھیے 1534 بار جو ہے ان کا لفظ ہم کا کمنا کے ساتھ جڑا ہوا. دیکھیے کانا کا معنی اصل جو ہے وہ ہے تھا, اصل معنی ہے اس کا تھا, وہ تھا. جب لفظ اللہ کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوگا ہے, اللہ تھا نہیں, اللہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ ہے. توابہ, تواب کا معنی ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. تو تابہ ہوتا ہے پلٹنا, تائب ہوتا ہے پلٹنے والا, تواب کے معنی ہے بار بار پلٹنے والا. اسی سے بنا ہے تواب سے توابون, توابین کی جمع ہے, تواب کی جمع توابون, توابین. دیکھیے یہاں پہ ایک عظیم الشان خوشخبری ہم گنہگاروں کے لیے ہے, مجھ جیسے گنہگار کے لیے, کہ کبھی بھی ہرگز ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور توبہ کی قبولیت کا یقین بھی ہو. یعنی فوری توبہ کریں, سچی توبہ کریں. یعنی گناہ کا اعتراف جب ہم کریں اس پر ہمیں شرمندگی ہو تو دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو, اور کسی کا مال لیا ہو, مارا ہو, حق مارا ہو, تو اسے لوٹانا ہوگا, اس کو واپس کرنا ہوگا. تو تب جا کر تو توبہ ہوتا ہے پلٹنا. اس کے معنی پلٹنا, یعنی پلٹنا کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی راستے سے جا رہے ہیں تو معلوم ہو کہ یہ راستہ صحیح نہیں, تو پھر ہم واپس لوٹتے ہیں, تو صحیح راستہ لے لیتے ہیں. اسی طرح ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم گناہ کے راستے پر تو نہیں ہیں, کوئی کام ہم سے ایسا سرزد تو نہیں ہو رہا ہے جو صحیح نہیں ہے, تو ہمیں صحیح کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ساری جو ہے کاوشوں کو, جو ہماری لغزشیں ہیں ان سب کو معاف کرے. چلیے بسم اللہ, اور ہماری کاوشوں کو, جو چھوٹی موٹی ہماری طرف سے کوششیں ہیں ان کو قبول فرمائے. انہو کان توابا, انہو کان توابا, انہو بے شک, انہو بے شک, کانا ہے, کانا ہے, توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا, توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا. ماشاءاللہ. ترجمہ کیجئے. انہو بے شک وہ کان ہے, توابا
बड़ा तौबा कबूल करने वाला। इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक वो है बड़ा तौबा कबूल करने वाला। माशाल्लाह। देखिए कितना जबरदस्त है कि हमें इस बड़ी फतह के बाद जब ये कहा, हुक्म दिया कि ऐसा हो, तुम देखोगे कि लोग सारे के सारे अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, सब के सब, तो फिर उसके बाद क्या करना, एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली, फतह मिली, तो हमें क्या करना चाहिए, यानी जो कुछ उसमें लग्जिशें हुई होगी हमें अपनी कामयाबी को हासिल करने में, तो इस बड़ी फतह को हासिल करने में तो अल्लाह से माफी मांगे, उसी की तरफ पलटें, तो तौबा कबूल करेगा। वरना हम देखते हैं कि आज अगर जो बड़े बड़े ऐसे कुछ हैं जो अपने फतह या छोटी मोटी कामयाबियां मिलती हैं, तो क्या क्या वो करते हैं, ढोल धमाके, नगाड़े, नाच गाने, और यहाँ तक कि शराब नोशी और ऐसी चीजें ऐसी पड़ जाती हैं कि उनके अंदर कि वो फिर सही तरीके से जो है वो सही सिमत नहीं होते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह। तव्वाब का माना क्या है? तव्वाब का बहुत ज्यादा देना, बहुत ज्यादा कबूल करना, बहुत ज्यादा माफ करना, बहुत ज्यादा इनकार करना। तव्वाब बहुत ज्यादा माफ करना, सी पार्ट, बहुत ज्यादा माफ करना, सी पार्ट। माशाल्लाह। तव्वाब, सी पार्ट, जी तव्वाब है, तव्वाब है ये तव्वाब। जरा और गौर करें। कबूल करना, बहुत ज्यादा कबूल करना, बहुत ज्यादा माफ करना। माशाल्लाह। बी पार्ट चलिए देख लेते हैं। बी पार्ट जी, बहुत ज्यादा माफ करना, माफ करना। माशाल्लाह। नेक्स्ट, जब आपको अल्लाह की तरफ से मदद मिले तो आपको चाहिए कि आप एक से डैश करें, एक से ज्यादा जवाब का इंतखाब करें, हम मग़फ़िरत तलब करें। तस्बीह, शुक्र, हम्द और इस्तिग़फ़ार। तस्बीह, हम्द और शुक्र, इस्तिग़फ़ार, मग़फ़िरत। शुक्र और हम्द एक ही बात है ना दोनों? शुक्र हम्द एक ही बात है। जी जी, अल्हम्दु सारे लगते हैं, सारे यहाँ सारे शुक्र हमें चाहिए कि भी करें, शुक्र भी करें, हम्द भी करें। जवाब अल्हम्दुलिल्लाह। आज फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।